السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہم لوگ تراویح میں شریک ہو رہے ہیں اور الحمدللہ آج 16واں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سماعت فرمائیں۔ سورہ کہف جاری ہے، اس میں تیسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے اور اس میں سائلوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم تو اپنی اتنی ذرا سرداریوں پر پھول رہے ہو، حالانکہ ذوالقرنین اتنے بڑے فرما بردار اور ایسا زبردست فاتح اور اس قدر عظیم الشان ذرائع کا مالک ہو کر بھی وہ اپنی حقیقت کو نہ بھولا تھا اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھتا تھا۔ نیز یہ کہ تم اپنی ذرا سی حویلیوں اور باغیچوں کی بہار کو لازوال سمجھ بیٹھے ہو، مگر وہ یاجوج و ماجوج کی دراندازی کو روکنے کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ مستحکم دیوار تحفظ بنا کر بھی یہی سمجھتا ہے کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ ہے، نہ کہ یہ دیوار۔ اللہ کی مرضی جب تک ہے یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی، اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو اس دیوار پر رکھنا اور شگافوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا، یعنی یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اس طرح کفار کے امتحانی سوالات کو انہی پر پوری طرح الٹ دینے کے بعد خاتمہ کلام میں پھر انہی باتوں کو دہرایا گیا ہے جو آغاز کلام میں ارشاد ہوئی ہیں، یعنی یہ کہ توحید اور آخرت سراسر حق ہیں اور تمہاری اپنی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں مانو، ان کے مطابق اپنی اصلاح کرو اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرو۔ ایسا نہ کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی خراب ہوگی اور تمہارا سب کچھ کیا کرایا اکارت ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر جب ہم اس سورہ کو دیکھتے ہیں، یعنی سورہ مریم کو، تو اس میں اولین بات نمایاں ہو کر ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اگرچہ مسلمان اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر رہے تھے، لیکن اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی مداہنت برتنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ چلتے وقت زاد راہ کے طور پر یہ سورہ ان کے ساتھ کر دی تاکہ عیسائیوں کے ملک میں عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل صحیح حیثیت کو پیش کریں اور ان کے اللہ کا بیٹا ہونے کا صاف انکار کریں۔ سورہ کی ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے کے علاوہ، جس کی تفصیل سورہ آل عمران میں گزر چکی ہے، حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے کہ اللہ نے زکریا کو بڑھاپے میں، جبکہ ان کی بیوی بھی باج ہو چکی تھی، معجزانہ طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے، انہیں بچپن ہی میں قوت فیصلہ، قوت اجتہاد اور دین کی گہری سمجھ عطا کی گئی، نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی گئی۔ اسی طرح معجزانہ طور پر حضرت مریم کے ہاں اللہ کے حکم سے ایک لڑکا پیدا ہوا، حالانکہ حضرت مریم کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کے بعد لوگوں کے اعتراض پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود سے ہی جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں۔ یہ دونوں واقعی اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ آگے اس وقت کے حالات کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے، کیونکہ جن حالات میں اس وقت مکہ کے مسلمان تھے، ایسے ہی حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ، خاندان اور اہل ملک کے ظلم سے تنگ آ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے ایک طرف کفار مکہ کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ہیں اور تم لوگ ان ظالموں کی پوزیشن میں ہو جنہوں نے تمہارے باپ اور پیشوا کو گھر سے نکالا تھا۔ تو دوسری طرف یہ جو ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام وطن سے نکل کر تباہ نہ ہوئے بلکہ اور زیادہ سربلند ہو گئے، ایسا ہی نیک انجام حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد تمہارا بھی ہوگا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا مختصراً ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جنہیں عیسائی بھی اپنا نبی تسلیم کرتے آئے ہیں۔ ان کے ذکر کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تمام انبیاء وہی دین لے کر آئے تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، مگر انبیاء علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ان کی امتیں بگڑتی رہیں اور آج مختلف امتوں اور قوموں میں جو گمراہیاں پائی جا رہی ہیں یہ اسی بگاڑ کا نتیجہ ہے۔
اس میں آخر میں کافروں کی گمراہیوں پر سخت تنقید کی گئی ہے کہ اگر ان کی دنیاوی حیثیت اور مادی حالت اہل ایمان سے اچھی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اہل ایمان سے بہتر ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایسی ہی بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں جو ان کافروں سے زیادہ سرمایہ رکھتی تھی اور سر و سامان رکھتی تھی اور ظاہری شان و شوکت میں بھی ان سے بڑھی ہوئی تھی، لیکن اب ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ حق کے دشمنوں کی ساری کوششوں کے باوجود بالآخر تم لوگ ہی دنیا میں محبوب و پسندیدہ قرار دیے جاؤ گے۔ یہ تسلی بھرے جملے تھے، اس پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے اور یہاں سے سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن تم پر کچھ اس لیے نازل نہیں کیا گیا ہے کہ خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے آپ کو ایک مصیبت میں ڈال دیا جائے، بلکہ یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے تاکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور جو اللہ کے خوف کی پکڑ سے بچنا چاہے وہ سن کر سیدھا ہو جائے۔ یہ زمین و آسمان کے مالک کا کلام ہے اور خدا اور یہ خدائی اس کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ اٹل ہیں، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس تمہید کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ عرب میں بڑی تعداد میں یہود کی موجودگی اور اہل عرب پر یہود کی علمی اور ذہنی برتری کی وجہ سے نیز روم اور حبشہ کی عیسائی سلطنتوں کے اثر سے عام طور پر عرب کے لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے تھے، اور اسی کے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اسے ذہن میں رکھنے کے بعد سورہ میں بیان کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ذریعے اہل مکہ کو درج ذیل جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں وہ بتائی گئی۔ نمبر 1، اہل مکہ کو اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرتے وقت آسمان سے اس کا اعلان کیوں نہیں ہوا، اللہ کے فرشتوں نے آ کر پہلے سے باخبر کیوں نہیں کیا، اس طرح کے وغیرہ سوالات ہیں۔ اس کے جواب میں اس قصے کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت اس طرح عطا نہیں کیا کرتا کہ ڈھول تاشے اور نفریاں بجا کر لوگوں کو جمع کیا جائے اور پھر باقاعدہ ایک فنکشن کی صورت میں یہ اعلان کیا جائے کہ آج سے فلاں شخص کو ہم نے نبی مقرر کیا ہے۔ نبوت تو جس کو بھی دی گئی ہے یا جس کو بھی دی جاتی ہے وہ اسی طرح رازداری کے ساتھ دی گئی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ نمبر 2، لوگوں کا اعتراض تھا کہ یہ کوئی نیا دین پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کر رہے ہیں یعنی توحید، رسالت اور آخرت، ٹھیک یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بناتے وقت انہیں بھی سکھائی گئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی بات کی تعلیم دی گئی تھی۔ نمبر 3، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی سر و سامان اور لاؤ لشکر کے تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا علمبردار بنا کر کھڑا کر دیا گیا، ٹھیک اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یکایک اتنے بڑے کام پر معمول کر دیا گیا تھا کہ صرف حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون جیسے جبار اور ظالم بادشاہ کو ظلم اور سرکشی سے باز رہنے کی تلقین کرے۔ اس کام کے لیے کوئی لشکر ان کے ساتھ نہیں بھیجا گیا تھا۔ نمبر 4، جو اعتراضات اور شبہات اور الزامات اور مکر و ظلم کے طریقے اہل مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں، ان سے بڑھ چڑھ کر وہی سب ہتھیار فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ وہ اپنی ساری تدبیروں میں ناکام ہو گیا اور آخرکار کون غالب رہا؟ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کا بے سر و سامان نبی یا فرعون کا لاؤ لشکر والا؟ یہ بھی سوال ہے کہ کون غالب رہا۔ ظاہر ہے کہ فرعون خود بھی اور اس کا لشکر بھی غرق ہو کر رہا۔ اس واقعے کے ذریعے سے مسلمانوں کو تسلی دے دی گئی ہے کہ اپنی بے سر و سامانی اور کافروں کے سر و سامان پر نہ جائیں۔ جس کام کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ آخرکار غالب ہی ہوا کرتا ہے، وہ کام غالب ہی رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص سامری نے آپ کے پیچھے لوگوں کے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک ایسا بچڑا بنایا اور جس میں سے بیل کی سی آوازیں نکلتی تھی اور لوگوں نے اس بچڑے کو اپنا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا سمجھ لیا۔ اس قصے کو بیان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ دیوتاؤں اور معبودوں کے گھڑے جانے کی ابتدا کس عجیب طریقے سے ہوا کرتی ہے اور اللہ کے نبی کبھی اس کو برداشت نہیں کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ اس قصے کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھی انسان کا شیطان کے بہکاوے میں آ جانا ایک وقتی کمزوری ہے جس سے انسان مشکل سے ہی بچ پاتا ہے، مگر آدمی کے لیے صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جب اس پر اس کی کوئی غلطی واضح کر دی جائے تو وہ اپنے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح صاف صاف اس کا اعتراف کرے، توبہ کرے اور اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آئے۔
آخر میں نبی کریم علیہ السلام کو سمجھایا گیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلدی اور بے صبری سے کام نہ لو، یعنی بے صبری نہ کرو۔ اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر و انکار پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ اسے سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ اس سلسلے میں نماز کی تاکید کی گئی ہے تاکہ اہل ایمان میں صبر و تحمل اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے اور احتساب کی صفات پیدا ہوں جو دعوت حق کی خدمت کے لیے ضروری ہے۔